مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جلسہ تھا، طالب علم چلے گیا سبق چھوڑ کر. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوری کو پتہ چلا، طالب علم جلسے میں چلے گئے. حضرت نے اپنے قلم سے 1 ہفتے کا کھانا بند کروایا اور بورڈ پہ نام لکھی. تو طالب علموں نے درخواست کی اس خیال سے کہ مفتی صاحب کے جلسے میں ہم گئے ہیں تو حضرت ان کو کہیں گے کہ بھائی ان کا داخلہ ٹھیک رکھو، کھانا مت بند کرو. ان کو پتہ نہیں تھا کہ مفتی محمود کتنا بڑا منتظم ہے. طالب علم ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. درخواست لکھ کے اس نے بڑی آہ و فریاد لکھی. مفتی صاحب نے چشمہ بدلا، قلم نکالا، اس کے نیچے لکھا کہ دوران تعلیم سبق جو واجب ہے اسے چھوڑ کر میرے جلسے میں آنے والوں کی صرف کھانا بند کر دیا گیا، جو ان کی پوری سزا نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ ان کا اخراج کر لیا جائے. نیچے لکھا محمود اف اللہ. طالبان کو لگی اس پسند میں پٹ کے درخواست پڑھ کر طالب علم غریب گھبرا گئے. اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا درخواست مت دو دفتر والوں کو. ایسے کامل لوگ تھے اور اس طرح شاندار اصلاح کر گئے. حضرت نے فرمایا ان کا اخراج کرے. کیوں کھانا خالی بند کیا گیا؟ ان کو مدرسے میں چھوڑتے کیوں ہے آپ؟ آج میرے جلسے میں آئے، کسی اور جلسے میں جائیں گے. طالب سبق چھوڑتا ہے کبھی، جنازہ پڑا ہوتا ہے ایک جگہ اور اس کو پتا ہے کہ آج سبق ہے، نہیں جاتا ہے. اس کو طالب کہتے ہیں جس کی 2500 کے قریب احادیث و آثار میں فضائل آئے. العلم لا یؤتیک بعضہ حتی تؤتیہ کلک. علم کے لیے تو تمام قربانیاں دینا آسان ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناز تھا، بڑا معتمد تھے، حضرت بڑے خوش ہوتے تھے، اس طرح امام ابو حنیفہ کو امام ابو یوسف پر بڑا ناز و فخر تھا. بہت زبردست شاگرد تھے. خدا تعالیٰ نے تمام صلاحیتوں سے نوازا تھا. الوعی فی العلم والذکر والعلماء، صفحہ 52. ابن الجوزی لکھتے اتفق الحفاظ علی حفظہ و اتقانہ. امام یوسف کے حفظ و اتقان پر اجماع ہے. تاج التراجم میں قطب نے لکھا ہے اتفق الحفاظ والثقات علی انہ کان حفظ الاحادیث کلها. ابو یوسف کو اپنے دور کی ساری حدیثیں یاد تھی. علل الحدیث جلد اول صفحہ 26 احمد کا قول موجود ہے. بہت بڑے لوگوں میں سے ہے. اللہ اکبر. تفصیل طالب علم بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری کی معروف و مشہور کتاب حسن التقاضی فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی، اس میں دیکھیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب امام اعظم کا درس شروع ہو جاتا تھا، درس ختم ہونے تک اور امام صاحب کے وہاں سے اٹھنے تک ہلتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے. حتی اخبر ولد لک ولد ثم اطلع بأنه صار مريض ثم اطلع بأنه توفي. اطلاع آتی رہی بچہ پیدا ہوا، بیمار ہو گیا، مر گیا. جنازہ محلے والے پڑھ لیں. ابو امام ابو حنیفہ کا درس جاری ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ کی عادت تھی کہ وہ ایک مسئلے پر ایک دفعہ کلام کرتے تھے مکمل، دوبارہ اس مسئلے کی نوبت نہیں آتی تھی، اس سے فارغ ہو جاتے تھے. تو علماء لکھتے ہیں ملازم
شیخ دنیا کے اندر ابو یوسف جیسا کوئی نہیں، اس لیے حسنت لہ البرکات، بے انتہا برکات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ بے شک طالب علموں کی قربانی اب بھی کچھ کم نہیں ہے۔ فتنوں کا دور، 15ویں صدی، پرآشوب حالات، اور فتنے بھی کوئی معمولی نہیں، جان جانے والے۔ ان غریبوں پر عرص حیات تنگ کر دیا گیا، وہ پشاور سے اور زابل سے اور کندار سے یہاں پہنچ جاتے ہیں تکلیفوں سے، اور ہم ان کو کہتے ہیں شناختی کارڈ دے دو۔ بھائی وہاں شناختی کارڈ کہاں ہے؟ اور یہ اس ظالم اور مکار اور فریبی حکومت کے گلے پڑے گا۔ دینی مدارس کو تنگ کرنا اور ان پر ناحق دباؤ ڈالنا، افسوس صد افسوس۔ یہ پابندیاں نہ ہو تو اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، 10,000 طلباء کو ہم رکھ سکتے ہیں تفسیر میں، پورے 10,000۔ کسی کی واپسی کی ضرورت ہی نہیں، لوگ قرآن پڑھنا ہے، واپسی کا کیا بنتا۔ لیکن افسوس کے حالات ایسے کمزور ہے اور پریشان کن ہے کہ نظم و نسق کی حفاظت ضروری ہو گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور جو عادی ہو چکے ہیں، ایک طالب علم ثانیہ میں آیا، بہت پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے، ثانیہ میں داخلہ چاہیے۔ ایسے میرے خیال سے 2 بھینسیں اکٹھی ہو جائیں، اتنا اس کا آدھا جسم تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ ابھی تک ثانیہ پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کیوں ثانیہ پڑھنا گناہ ہے کیا؟ میں نے کہا بہت دیر کی آپ نے۔ تو میں نے درجے کم پڑھے ہیں، مدرسے زیادہ دیکھے ہیں۔ تو میں نے کہا اب تک کتنے مدرسے دیکھے؟ کہا اگر آپ داخلہ دے دیں نا تو 62 ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا چلو داخلہ دے دیا، اور جب آپ اٹھیں گے تو قدم کر دیں گے تاکہ آپ کی تعداد پوری ہو، اور ہمیں آپ کے وجود کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے کو نہیں پالنا ہے۔ اندازہ لگائے تدری من اخذ الذي عنده 3 قندولات في احدها سادات وفي الثانية پیتات وفي الثالثة مختلطات ويدور في السكك ويقول لكل امرأة خورك ومورك وطرك ولا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك۔ دا طالب نے درجہ ثانی ترا غلط دش پہ مدرسی کے طریقے تشوق آواز پر خدیجہ توبہ۔ ایسے لوگوں کا داخلہ اور خروج برابر ہے۔